گا. شاہ صاحب آپ کی طرح کے اور بھی بہت سے اسکالرز جن کو میں نے فالو کیا ہے، تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں افغانستان اور انڈیا اکٹھے پاکستان کے خلاف ہوں گے. تو جو حوالہ آپ دے رہے ہیں یا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ان دونوں ممالک کو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ تو یہ مئی 25 کا قصہ تھا. اچھا. اس میں انڈیا اور افغانستان دونوں اکٹھے ہی تھے. لیکن ابھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا افغانستان اور اس کے بعد وہ پاکستان کی طرف جھکے گا پھر. اچھا شاہ صاحب، آپ پرسنلی آئی ہیو دس انکلینیشن ٹورڈ اسپرچولیزم، یا کوئی ایسی بات کر رہے ہو تو میرا اپنا بھی انٹرسٹ بہت بڑھ جاتا ہے. تو جب بھی ہم مارکہ حق کی بات کرتے ہیں تو چاہے جتنی بھی ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ، جتنی بھی وہ جو آپ ٹیکنالوجی اینڈ مشینز اینڈ مین ہم جتنا بھی بات کر لیں، بٹ جہاں پہ بات آ کے رک جاتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایکچولی اللہ کی مدد آئی تھی. اب میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ CDF نے کہا تھا، بٹ آئی ہیو میٹ دوز تھنڈر اسکواڈ پائلٹس. میں نے ان فوجیوں سے بات کی ہے جنہوں نے ایک ہی رات میں افغانستان کے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا تھا. تو وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، ہمیں خود نہیں پتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کلیتاً رب کی عنایت سے اور رب کی مدد سے ہوا. باقی ٹولز تو ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ عالم الاسباب ہے، یہ رائم اینڈ ریزن کی، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ غائبانہ طریقے پہ کام ہو جائیں، حتیٰ کہ موت کا بھی ایک بہانہ ہوتا ہے. تو ٹولز تو ہونے ہی ہیں، اور وہ ٹولز اللہ نے پاکستانی پائلٹس کو بنایا، لیکن فتح رب تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو پھر قومیں بنانے کے لیے کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ جو فیملی یونٹ ہے، جو فیملی کا جو یونٹ ہے، پیرنٹس اس لیول پہ زیادہ ورکنگ ہونی چاہیے. جو آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں اس پہ زیادہ ورکنگ ہونی چاہیے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. انجیکٹ کیا پرائمریلی انجیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہم جو نرسری لیول پہ کام کرتے ہیں اس کے لیے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں جو بچہ ہے 3 سال کا ہے، 2.5-3 سال کا، اس کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ چیزیں آپ کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ کو فائدہ دے رہی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اسے اسپائل کریں، تو جب یہ اتنا کچھ ہمارے لیے کرتا ہے تو ہم اس کو کم از کم پانی دے دیں درخت کو. اگر پول ہے تو اسے پینٹ کر دیں یا ایٹ لیسٹ اس کی ڈسٹنگ کر دیں. یہاں سے جب ہم شروع کرتے ہیں بات تو وہ انگریو ہو جاتی ہے بچے کے کچے مائنڈ پر کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کی مجھے حفاظت کرنی ہے. پھر ہم ان بچوں کو لے کے باہر نکلتے ہیں اور ان کو فٹ پاتھ پہ چلنا سکھاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ بی واچ فل، دوسرے لوگ یوزرس کے لیے ہیزرڈ ہیں، تو اس پہ آپ کا چالان ہونا چاہیے، لیکن میں وارننگ دے کے چھوڑ رہا ہوں آپ کو. اب وہاں کے اسٹینڈرڈ اسی طرح یہ ہے کہ ہم ٹریفک سگنل پر گئے تو بالکل اس وقت وہ ریڈ ہوا جب میں زیبرا کراسنگ کے بھی ہاف پہنچ چکا ہوں. میری گاڑی میں روک لوں گا، پولیس کار جو ہے وہ اگر میرے برابر آ کے کھڑی ہوئی ہے وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا کہ تم سٹاپ لائن بھی کراس کر کے زیبرا کراسنگ کے عین سینٹر میں پہنچے ہوئے ہو. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آ رہا تھا سپیڈ پہ، تو ٹریفک بند، جو سگنل بند ہوا ہے، میں اگر ایک دم سے بریک لگاتا تو میرے پیچھے آنے والی گاڑیوں کے لیے میں خطرہ بن جاتا ہوں. تو یہ بہتر ہے کہ یہ سٹاپ لائن کراس کر کے بھی آگے چلا گیا ہے، دوسروں کے لیے خطرہ نہیں بنا ہے. سٹارٹ سختی کرنے سے شروع کرنے کی بجائے ہمیں انہیں پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے، پھر ان پر سختی ہو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. آپ ہفتہ مناتے ہیں، کیا ہوتا ہے ایک ہفتے میں آپ دھڑ دھڑ چالان کر رہے ہوتے ہیں
क्या आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, एक हफ्ते के बाद सब भूल जाते हैं कि सीट बांधनी भी है, कोई आदमी आपको चेक नहीं करता। तो अगर एजुकेशन के ज़रिए से ये दिमाग में बैठ जाए कि ये सीट बेल्ट बांधना किसी और के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये खुद मेरी जान की हिफाजत के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो मैं उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। लेकिन ये कोई मुझे सिखाता नहीं है। तो बात वहाँ से शुरू हुई थी कि नेशनलिज्म का जज्बा पैदा करना, उसके लिए हमें ये इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च करने पड़ेंगे जो इनडायरेक्ट मैनर में बड़े खूबसूरत कहानियों के ज़रिए आपको हुब्बुल वतनी का सबक देते हों। डायरेक्ट नहीं कहते हों कि आपके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा होना चाहिए, हम आपको ये सिखा रहे हैं, उससे रिजेंटमेंट आ जाएगी। उसके बहुत अच्छे आप थिंकर्स को इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म पे उनसे कहीं डिवाइस करें आप प्रोग्राम,